ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دینا, اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ آپ میرا ویڈیو سب سے پہلے اور سب سے جلدی دیکھ سکیں. اور جتنے بھی ناک کے شعرا ہیں بروز محشر, سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں. جتنے بھی ناک کے شعرا ہیں بروز محشر, سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں. لکھتے رہتے ہیں سبھی نیکی بدی ہوش رہے, دو فرشتے ہیں ہر انسان کے دائیں بائیں. معزز سامعین, بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں, وقت کی قلت دامنگیر ہے. آئیے اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں اور میدان خطابت کی طرف چلتے ہیں. اور میرے دوستو, ایک ایسے خطیب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کے لیے آپ کافی دیر سے پل کے پوڑے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان سے پہلے بڑی تر و تازگی کے ساتھ تازہ بتازہ نو بنا ہو کر ان 4 مصروں کا انشاءاللہ استغفار کر لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ اساتذہ کرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں, پیچھے سے بھی اگر ان کی بھی دعائیں مل جائے گی, میرے دامن میں آ جائے گی, تو انشاءاللہ میں کامیاب اپنے آپ کو سمجھوں گا انشاءاللہ. شعر کے حضرات کہ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے, اما بڑے بڑے, توجہ چاہتا ہوں شعر کے حضرات, درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے, ارے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے. تھوڑا سا اور بولے رہے کہ سبحان اللہ. آپ ڈریے اڑیے مت, یہاں ماشاءاللہ تمام خزہ حضرات یہاں موجود ہے, مفتیان کرام موجود ہے. میرے دوستو, دنیا کے کسی دارالفتہ نے آج تک سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی ہے, لہذا آپ بول سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں, ایسا ہے کہ اردو سے وہ بدگمان ہے, شوگر کا وہ مریض ہے, پرہیز ہے اسے. اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے, تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ سب شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے نہیں بول رہے ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا. ایسے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا, مجھ کو رسگلے سے مارو گے تو مر جاؤں گا, ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا سا لہک بولے, درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے, ارے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے. ارے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا, وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے. عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا, وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے. آئیے ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ رسول بلاد مہاراشٹر کی سرزمین سے سفر کرتے ہیں, کئی صوبوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں, اور میرے دوستوں چلتے ہیں پٹنہ کی صنعتی سرزمین پہ. وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں, غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں. صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے, جسے مقرر شعلہ بیاں, نوجوانوں کی دل کی دھڑکن, عالی جناب حضرت مولانا قاضی وسیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ, نائب قاضی امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے. اس شعر کے ساتھ کہ پھول سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے, بولیے سبحان اللہ. پھول سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے, ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے. سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا, ارے زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله عز وجل أيضا, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. صدق الله العظيم. وعن عمرو بن عبد الله قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين في أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزب النعل بالنار حتى لو كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وتفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة فكلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر عالی قدر قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس اپنے مقاصد کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں قابل قدر اور معتبر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے فارغ التحصیل حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. گویا اس اجلاس کی نسبت قرآن مقدس سے بہت گہری ہے، اور حفاظ کرام کے تعلق سے اس اجلاس کا منعقد ہونا یقیناً اس کے رونق میں اور اس کی برکت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے. مدرسہ تدریس القرآن، مجھے یہ معلوم ہوا کہ 10 سالوں کا عرصہ اسے ہوا ہے، اور اساتذہ کرام نے محنت و دلچسپی سے جس کامیابی اور حصولیابی کا سامنا انہوں نے کیا ہے اور اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، قابل رشک ہے کہ اب تک 50 حفاظ کرام ان کے اس ادارے سے فارغ ہو چکے ہیں. گزشتہ سالوں میں انہوں نے 25 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی تھی، اور میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ آج بھی اسی کے بقدر حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے. اساتذہ، مخلصین، معاونین، تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اس اجلاس کا وقت مقرر ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں 2-3 گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ کھاک نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حاضرین گرامی، موجودہ حالات میں مدارس چلانا اور حفاظ کو تیار کرنا، در بدر ہو کر دین الہی کی خدمت کرنا، قرآن مقدس کی خدمت کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد سے کم نہیں ہے. جو محنت، مشقت اور جانفشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ اور اللہ کی طرف سے ہمت کا نتیجہ ہے کہ علماء کرام اور حفاظ کرام کرایہ کے مکانوں میں ادارے کو قائم کر کے مشقت اور محنت برداشت کر کے وہ طلباء کے دل و دماغ میں قرآن مقدس
مقدس کو راسخ و پیوست کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حوصلہ عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام زندہ ہے اور یقیناً زندہ رہے گا، یہ فیض ہے مدارس اسلامیہ کا، یہ فیض ہے انہی درسگاہوں کا جس درسگاہوں میں بوریے پہ بیٹھ کر، چٹائیوں پہ بیٹھ کر، جنہیں دنیا 2 پیسے اور 2 کوڑی کا لوگ سمجھتی ہے، ان کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے طول و عرض میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اور یقیناً ان مدارس اور دستگاہوں کا رشتہ صفہ سے ہے، اور صفہ کو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ غور کریں تو مسجد نبوی کے دامن میں سامنے صحن میں جو چبوترا تھا، اس پر صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مشغول رہتے تھے۔ وہ جو سلسلہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تا ہنوز قائم ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ وہی سلسلہ قائم رہے گا۔ کر کے مشرکین مکہ کو کہیے، ان کا تو توحید پر بھی ایمان نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کم سے کم مشرکین تو توحید کے قائل ہو جائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم صاحب قرآن ہیں، ایک طرف ہمارا اعلان ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، آپ کی سیرت پر اور سنت پر ہم قربان ہونے کو تیار ہیں، اور دوسرا چہرہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف رنگوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی جگہ حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما ہے، آپ ہی کی مجلس میں حضرت سلمان فارسی بھی تشریف فرما ہے، آپ ہی کی مجلس میں طفیل دوسی بھی تشریف فرما ہے، اسی مجلس میں بلال حبشی بھی تشریف فرما ہے۔ ایک کا رنگ کالا ہے، ایک کا رنگ گورا ہے، ایک عرب کے رہنے والے ہیں، ایک فارس کے رہنے والے ہیں، ایک قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے اور تیسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن آقا کی مجلس میں آنے کے بعد اور دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد، مشرف اسلام ہونے کے بعد، دامن رحمت میں آنے کے بعد، انہوں نے فرقہ پرستی، علاقہ، زبان، رنگ، نسل، ساری چیزوں کو اپنے پاؤں تلے روند دیا، اور کانہم بنیان مرصوص کی عملی تفسیر بن کر یہ ظاہر کر دیا کہ ہم ایک ہیں اور صرف آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عالمی منظرنامے پہ نظر ڈالیں اور موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر مسلمانوں نے تعلیمی پسماندگی کو دور نہیں کیا اور برادری اور خاندان اور مسلک و مشرق کے اختلافات کو دور نہیں کیا تو باعزت طور پر، باعزت قوم کی حیثیت سے یہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ سکے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی
پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے درمیان کہیں برادری کا اختلاف ہے تو صوبے کا اختلاف ہے، یہ وہاں کا وہ یہاں کا، یہ بہاری یہ یو پی یہ مہاراشٹری یہ فلاں اور فلاں، ایک طرف یہ اختلاف، دوسری طرف یہ اختلاف کہ یہ شیخ یہ خان یہ پٹھان یہ انصاری یہ منصوری، تیسری طرف یہ اختلاف کہ یہ آدمی فلاں مسلک کا ہے یہ آدمی فلاں مسلک کا ہے۔ اے مسلمانوں، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اے مسلمانوں، سبوں کے لیے اللہ کی وہی آفاقی کتاب ہے جسے ہم سب قرآن کریم کہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، سبوں کا قبلہ وہی ہے جو بیت الحرام جسے کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ سبوں کا ایمان توحید پر، سبوں کا ایمان رسالت پر، سبوں کا ایمان خاتم المرسلین پر، سبوں کا ایمان خاتمۃ الکتب پر، باوجود اس کے ہم نے اپنے دلوں میں نفرت عداوت اور دشمنی کی ایسی اونچی دیواریں کھینچ رکھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، انسان ہے تو وہ ہمدردی کا حقدار ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اس پڑوسی کی خدمت کیا کرے گا؟ اپنے سگے بھائی سے سلام کرنے کو اور مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر مومو یا سنگ ہو جا۔ اللہ کو یہ دوہری پالیسی پسند نہیں ہے۔ ہمارا ملک اس وقت کس رخ پہ جا رہا ہے، دنیا ہمارے بارے میں کیا کیا فیصلے کر رہی ہے، اور ہم آج تک اپنے آپ کو گھریلو اختلافات سے اوپر نہیں نکال سکے۔ دنیا آسمان پہ کمندیں ڈال رہی ہیں، پورا دنیا شرک اسلام اور قوانین اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، اور یہ مسلمان بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج تک اپنے آپ کو برادری اور مسلک کے اختلاف سے نکال نہیں سکتے۔ ہم اس جھگڑے میں پڑے ہیں کہ کون آمین زور سے بولے گا اور کون دھیرے سے بولے گا۔ ہم اس تماشے میں پڑے ہیں کہ کون آدمی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ رہا ہے اور کون ناف کے نیچے باندھ رہا ہے۔ ہم اس جھمیلے میں پڑے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کیسے پڑھی جائے، کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اے مسلمانوں، ذرا اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوپر اٹھاؤ، ذرا نکالو اس تنگی سے اپنے آپ کو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ذرا سی بھی غیرت ہے، حمیت ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے الفت ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، تو اعلان کر دو کہ جسے جس طرح سے نماز پڑھنی ہے پڑھو، لیکن نماز پڑھو، چاہے آمین زور سے کہنا ہو، دھیرے سے کہنا ہو، ہاتھ جہاں باندھنا ہو یا ہاتھ نہ باندھنا ہو، تیری مرضی جیسی بھی ہو، لیکن اللہ کے سامنے جھک اور اللہ کو ایک مان، اللہ کی عبادت کر۔ جس کی طبیعت جیسے چاہے ویسے کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش ہونا ہے، چاہے بیٹھ کر کرے، کھڑے ہو کر کرو، نماز میں کرو، غیر نماز میں کرو، لڑو مت۔ اور یاد رکھو اے مسلمانوں، مذہب کی تبلیغ کرو، مسلک کی تبلیغ بند کرو۔ جب تک مسلک کی تبلیغ چلتی رہے گی، اگر مذہب نہیں بچا تو مسلک بھی نہیں بچے گا، اگر مذہب بچ گیا تو مسلک بچ جائے گا۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا فلیٹ بچا رہا ہے، لیکن اگر اپارٹمنٹ کے نیچے کسی نے بم نصب کے چکر میں اگر لگے گا تو کیا کسی کا فلیٹ بچ سکے گا؟ ارے کوشش کرو کہ پورا اپارٹمنٹ بچ جائے۔ جب اپارٹمنٹ بچے گا تو آپ کا بھی فلیٹ بچے گا، ہمارا بھی فلیٹ بچے گا، ان کا بھی فلیٹ بچے گا، ان کا بھی فلیٹ بچے گا۔ آج کا یہ اجلاس اس بات کا تقاضا کرتا
مسلکی، برادری، خاندان، علاقہ، صوبہ، رنگ، نسل اور زبان کے تمام اختلافات کو پاؤں تلے رون دو۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، انما المسلمون کجسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اس کی عملی تفسیر بننے کی کوشش کرو۔ اور بومبے کے مسلمانوں، میں یہ عرض کر دوں کہ جس دن اس ملک کے مسلمانوں نے اپنے ان اختلافات کو پاؤں تلے روند دیا اور ایمان کی بنیاد پر، اتحاد کلمہ کی بنیاد پر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لیا، تو ہماری نسل کا یہ معصوم بچہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ نوجوان جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، پھر وہی ترانہ گنگنائیں گے جو علامہ نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندو ستا ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتا ہے ہم کو، تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ لیکن میرے دوستو، اس ترانہ کو گنگنانے کے لیے اور اس کو گانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نفرت و عداوت کی تمام دیواروں کو توڑ کر ہم ایک بن جائیں، اور صرف یہ فلسفہ یاد رہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں، ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارا ذاتی ہے، اولا یا غیر اولا کا اختلاف ہے، اور اس میں امت کے لیے آسانیاں۔ میرے دوستو، ان حالات میں جن سے ہم سب گزر رہے ہیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ضبط کے ساتھ ہمیں دلتوں، غریبوں، پسماندہ برادران وطن کو اپنے گلے سے لگانا ہوگا، اور حلف الفضول اور میثاق مدینہ کے واقعہ کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ علماء کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور دانشوروں اور سربراہوں کو بھی، کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ پیش کیا اور گلوبل آئیڈیالوجی، آفاقیت اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے کہ جب ایک تاجر مکے میں آیا اور اس نے اپنا سامان بیچا، اور عبداللہ ابن جدان نامی شخص نے اس سے اپنا سامان، اس سے سامان خریدا، جب تاجر نے پیسے کا مطالبہ کیا تو اس نے پیسہ دینے سے انکار کیا۔ ہوتا ہے جو مضبوط ہے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں دیتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ تاجر تھا، مسافر تھا، اجنبی تھا، اس نے مکہ مکرمہ میں حرم مقدس کے سامنے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے مکہ کے سربراہوں، اے رئیسوں، اے مکہ کے قبیلوں کے سرداروں، میں مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، میں اپنے وطن سے دور اور اپنے بچوں سے دور تمہارے شہر میں آیا ہوں۔ میں نے اپنا سامان فلاں آدمی کے ہاتھوں فروخت کیا ہے، اس نے سامان تو لے لیا مگر وہ میرے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میرے اوپر ظلم ہے۔ قربان جائیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، بہت ناگوار گزری۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تمام سرداروں کو اور مختلف قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اور آپ نے ایک تجویز رکھی اور فرمایا کہ اے لوگوں، آج یہ طے کرو کہ اگر
کسی کمزور پر کوئی ظلم کرے تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے. اگر کسی اجنبی، کسی مسافر، کسی تاجر کا کوئی سامان لوٹ لے، ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس مسافر اور اجنبی کی مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی اور یہ ایگریمنٹ ہوا مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کا نام رکھا گیا حلف الفضول. یہ کیا ہے؟ کمزوروں کی مدد، ظالموں کو ظلم سے روکنا، مسافروں کی، تاجروں کی، اجنبی جو دوسرے شہر سے آنے والے ہیں ان کی مدد کرنا. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس وقت تو مکے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب کفر و شرک میں مبتلا تھے. لیکن اس ماحول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، مزدوروں، دبے کچلے اور پچھڑوں کے لیے آپ نے معاہدہ فرمایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مشرکین کو، یہودی کے مختلف قبیلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کروایا، اور اس میں تحریری طور پر یہ باتیں طے ہوئیں کہ اگر مدینے کے کسی مشرک پر خارج کا کوئی آدمی حملہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو مسلمان چپ نہیں بیٹھے. اگر کسی یہودی پر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے، مسلمان چپ نہیں بیٹھیں گے. اور اگر کسی مسلمان پر باہر کا کوئی آدمی ظلم کرے تو یہودیوں کو بھی اس کے لیے اٹھنا ہوگا اور انہیں بھی اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. اس ایگریمنٹ کا نام رکھا گیا میثاق مدینہ. کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی قاضی وسیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم مقدس اللہ العالی، نائب قاضی امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار، ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں بتا رہے تھے. ایک پیغام، ایک میسج دے کر آپ سے وہ رخصت ہوئے کہ مسلمان تو اگر مستے میں ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، تو اپنے آپ کو ڈھال لے کر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے. معزز سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے